الف لام میم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا اور جمعہ کے دن جیسا عظیم تحفہ عطا کیا۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کریں گے جمعہ کے دن کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس دن کے اعمال کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ جمعہ آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ آیت ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ جمعہ کے دن دنیاوی کاروبار اور مصروفیات کو چھوڑ کر نماز اور اللہ کے ذکر کی طرف بڑھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اسی طرح سورہ جمعہ ہی کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی جمعہ کے دن عبادت اور دنیا دونوں کو توازن کے ساتھ انجام دینا ہے، لیکن ترجیح اللہ کی عبادت کو ہی دینی ہے۔ احادیث سے بھی جمعہ کے دن کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے بارے میں بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے عظمت والا دن ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ مسلمان بندہ جو بھی دعا کرے اللہ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ علماء کرام کے مطابق یہ گھڑی عصر سے مغرب کے درمیان زیادہ متوقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن گناہوں کی معافی کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، خوب اچھی طرح وضو کرے، مسجد میں جلدی جائے، امام کے قریب بیٹھے، خاموشی اختیار کرے اور فضول حرکت نہ کرے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ غسل کرنا اور اچھی طرح پاکیزگی اختیار کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، مسجد میں جلدی جانا اور پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرنا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا، خطبہ غور سے سننا اور خاموشی اختیار کرنا۔ جمعہ کی فضیلت پانے کے لیے ہمیں یہ سنت اعمال ضرور کرنے چاہیے کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جمعہ کا دن صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی رحمت اور برکت کا دن ہے۔ مرد مسجد میں جا کر نماز جمعہ ادا کریں اور عورتیں گھروں میں قرآن، ذکر اور دعا کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کریں۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ جمعہ کی نماز عورتوں پر فرض نہیں ہے۔ عورتیں گھر پر ہی نماز پڑھتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواتین جمعہ کی برکتوں سے محروم رہیں۔ عورتیں جمعہ کے دن یہ اعمال کر سکتی ہیں کہ گھر پر نماز ظہر کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں، سورہ کہف کی تلاوت کریں یا کم از کم قرآن کی تلاوت ضرور کریں، درود شریف کی کثرت کریں، اللہ سے مغفرت اور اپنے گھروں کے لیے برکت کی دعا کریں، اپنے بچوں کو جمعہ کی فضیلت سکھائیں تاکہ نئی نسل بھی اس دن کی اہمیت کو پہچانے۔ گھر کو ذکر اور تلاوت سے روشن کریں تاکہ برکتیں نازل ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی عورت اگر اپنے گھر والوں کو دین کی طرف متوجہ کرے تو یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی نیکی ہے۔ قیامت کے متعلق بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا عظیم ہے۔ اسی دن انسان کی آخری آزمائش بھی واقع ہوگی۔ پیارے دوستو، جمعہ کا دن ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، نیکیاں بڑھائیں، قرآن کی تلاوت کریں اور اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں۔ یہ دن ایک نئے آغاز کا دن ہے، بخشش اور مغفرت کا دن ہے۔ آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم جمعہ کو عام دن کی طرح ضائع نہیں کریں گے بلکہ اسے اللہ کی یاد اور عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جمعہ کی فضیلت سمجھنے، اس دن کی برکتیں حاصل کرنے اور اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔